ناظرین السلام علیکم. ناظرین یقیناً آپ سب بھی سوچ رہے ہوں گے کہ کل جو سورج طلوع ہو رہا ہے اس کے بعد پاکستان کی سیاست کیا رخ اختیار کرے گی اور وزیر اعظم نواز شریف صاحب کا اب مستقبل ہے کیا. اس سوال پہ اور اس سے نتی درجنوں سوالات اور ایشوز پہ بات کرنے کے لیے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ جناب شیخ رشید احمد صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں. شیخ صاحب ویری وارم ویلکم ٹو یو. شیخ صاحب پی ایم ایل این کی طرف سے مسلسل یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا، یہ جو جے آئی ٹی تھی اور یہ پورا پاناما کیس اور خاص کر کے یہ جے آئی ٹی جو ہے یہ ایک بیرونی سازش تھی جس کے اصل آرکیٹیکٹس اور ماسٹر پلانرز جو ہیں وہ پاکستان سے باہر موجود ہیں اور لوکل جو اپینڈیجز ہیں یعنی کرائے کے جو یہاں پہ پلیئرز ہیں وہ آپ اور عمران خان یہاں گراؤنڈ کے اوپر موجود ہیں. ٹھیک ہی ہے. نواز شریف نے اگر اتنا بڑا لیڈر آپ لوگ مانتے ہیں کہ اس کے خلاف باہر سازش ہو رہی ہے تو مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ کاش میرے ملک کا نواز شریف اتنا بڑا لیڈر ہوتا ہے، اس کے باہر سازش ہوتی اور اس کے اوپر عقل ہوتی. آج اردگان کے بینر لگ رہے ہیں میرے شہر میں جی، اور زبیر اردگان میں اور حسین نواز میں کتنا فرق ہے. کاش یہ قوم کو بتا سکیں کہ اس جہاں بھوسا بھرا ہوا ہے میرے راجہ بازار میں اردگان کے بینر لگانے سے کیا میسج آپ دینا چاہتے ہیں؟ کیا دینا چاہتے ہیں میسج؟ آپ کوئی 14 سال کی آپ دوشیزہ تو نہیں ہے نا، آپ کو پتا ہے کہ آپ فوج کو میسج وہ دینا چاہتے ہیں، ڈرا رہے ہیں فوج کو ڈرانا چاہتے ہیں اور سپریم کورٹ کو جے آئی ٹی کے نام پر گالیاں دینا چاہتے ہیں. اور میں آپ کے پروگرام میں مولانا فضل الرحمان کو 1000 روپیہ انعام بھیجنا چاہتا ہوں. وہ کیوں؟ کہ ڈٹ جاؤ کا پیغام دیا ہے. نواز شریف ڈٹے گا، کلیجہ پھٹے گا، نیاز بٹے گی، گولی اندر ہوگی اور یہ جیل کے اندر ہوں گے. یہ تو پھر یہ آپ کو 1000 روپے محمود اچکزئی کو بھی دینے پڑیں گے، 1000 روپے مولانا فضل الرحمان سے میری ذاتی تعلق ہے مفتی محمود کے زمانے سے. حاصل بزنجو کو کتنے دیں گے پیسے؟ انہوں نے آج صبح میں یہ ان کو تھکا ہوا کیس سمجھتا ہوں کیونکہ لیٹ آیا فضل الرحمان آیا، اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ نواز شریف جا رہا ہے. ساری اس کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں. چکزئی تو میرا مطلب ہے کیا پدی کا شوربہ. فضل الرحمان نے میرا مطلب ہے جمعیت علماء اسلام ایک بڑی پارٹی ہے، وہ ان کی ترجیح اسلام نہیں رہی، اسلام آباد رہ گئی ہے. وہ اسلام سے زیادہ اسلام آباد کے خواب دیکھتے رہتے ہیں اور امریکنوں کو بھی کہتے ہیں ہم سے بات کرو، ہمیں جو آپ کو میں ویسے سوچ رہا تھا کہ آپ روچن ایک سوال تو پھر جواب لے لیں. پہلے سازش کون کر رہا ہے؟ میں وہی اسی پہ آ رہا ہوں. میں آپ کو اس کا جواب دے دوں. سازش وہ کر رہے ہیں جس نے میری ناک کٹوائی ہے کہ اس ساتھ کے پڑوسی ملک میں تنخواہ لے رہا تھا نہیں رہتا، اقامہ کا بھوکا تھا. میں نے بڑے دنیا میں بے شرموں کی داستانیں سنی ہوگی، علی بابا 40 چوروں کی داستانیں سنی ہوگی. میں اپنی سیاسی زندگی میں شاید آگے بھی کبھی نہ دیکھوں. لیکن شیخ صاحب یہ جو اتنی بڑی سازش ہے جس میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے، جوڈیشری بھی شامل ہے، جے آئی ٹی بھی اس کے اندر ہے، آپ بھی ہیں، عمران خان بھی ہے، امریکہ کے لوگ بھی ہیں، برٹش ورجن آئلینڈ کی اتھارٹیز بھی ہیں، یو کے کا سینٹرل آفس بھی ہے، یو اے کی حکومت بھی ہے، سعودی عرب کے لوگ بھی اس میں شامل ہیں. یہ کیسے کی آپ لوگوں نے اتنی بڑی سازش؟ مطلب یہ آسان تو نہیں ہوگی. ہم جا رہے تھے، ہمیں برٹش ورجن کا یہ سیاسی مردہ جو اپنے آپ کو مائکروسافٹ تو میں بھول گیا، وہ بھی اس میں شامل ہے، مائکروسافٹ بھی شامل ہو گیا سازش میں. کہ یہ برٹش ورجن کا سیاسی مردہ. کل میں ایک عالم دین کا ٹی وی پہ سن رہا تھا، انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے کہا جھوٹا آدمی اور دھوکہ باز آدمی میرے میں سے نہیں ہے. اس سے بڑا لانتی کوئی نہیں جو جھوٹ بولے، جو دھوکہ دے. اس قوم کو اتنا انہوں نے رلایا ہے. اب بڑے چیمپئن بن رہے ہیں سی پیک کے نام سے. آپ دیکھیں سی پیک میں بھی یہ جیل جائیں گے. سی پیک میں سی پیک کی وہ کہہ رہے ہیں 55 ارب روپیہ وہ لے کر آئے چینیوں کے باوجود. میرا یہی پرابلم ہے، آپ سوال زیادہ کرتے ہیں اور میرے پاس کوئی وہ ریسرچر نہیں ہوتا کہ میں جواب کان کی ٹوٹی میں سنوں کہ کیا جواب آ رہا ہے. جتنے بڑے فراڈ اس پنجاب کے حکومت میں سی پیک میں ہوئے ہیں، ایک ٹکڑا جو ہے 60 کروڑ کا بنا ہے یا 6 ارب کا بنا ہے یا 60 ارب کا، اگلے 25 میل وہ 90 ارب میں بنے ہیں. اور اوور اسٹیمیٹ کسی نے پریمپٹ ہی نہیں کیا کہ یہ کتنے کا بجٹ ہے. نندی پور اگر 30 کا تھا تو انہوں نے 90 ارب لگا دیے، بعد میں کہا ہم نے 10 ارب بچا لیے. قائد اعظم سولر اتنے کا تھا اور اس میں کہا ہم نے اتنے بچا لیے. سر یہ سارا جیل کا مٹیریل ہے. لوٹ اس ملک کو بچانا ہے تو انہوں نے جیل جانا ہے، نو ادر وے. قانون کے ذریعے جائیں. میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ یہ فوجی کورٹوں میں ٹرائل ہوں. آپ ان کو جیل بھیج رہے ہیں، وہ تو استعفیٰ بھی نہیں دے رہے. وہی تو میں نے کہا فضل الرحمان کو میں بھی شیخ ہوں، 1000 روپیہ انعام دے رہا ہوں. میں نے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے دیا نا کہ کام آسان کر رہے ہیں. جو نواز شریف کو کہہ رہا ہے ڈٹ جاؤ،
چڑھ جا پتر سولی رام بھلا کرے سی، چڑھ جا پتر سولی رام بھلا کرے سی۔ او بابا قانون کے آگے ڈٹے گا تو آرٹیکل 190 کے تحت آپ میری باری آئے گی، میں پھر شارٹ سویٹ اور سمارٹ بات کروں گا۔ کیس تو میرا ہی ہے 62 63، باقی تو 184(3) پہ گھومے پھر رہے تھے۔ وہ میں نے کہا جناب یہ 22 آدمی نکالے ہیں، اس میں ایک آدمی کے 2 شناختی کارڈ تھے، دوسرا شناختی کارڈ اس نے استعمال ہی نہیں کیا۔ ثاقب نثار صاحب نے اس کی وہ کی ہے کہ قابل احترام ہے، میں ثاقب نثار صاحب بھی اور جس کے ساتھ ہوئی ہے اس نے کہا استعمال نہیں کیا، تو ممبر ہے، تو اتنا جھوٹا ہے، 2 شناختی کارڈ بنائے۔ ایک آدمی کے ساتھ مسجد کا اکاؤنٹ تھا، مسجد کا اکاؤنٹ تھا، مسجد کا فنانس سیکٹری تھا، اس نے وہ ڈکلیئر نہیں کیا۔ کورٹ نے کہا جناب چیک پہ دستخط تو آپ کے ہوئی تھے، پورا ملبہ ہی کھا گئے، ڈکار نہیں مار رہے۔ 30 ملین پاؤنڈ کو یہ دیتے ہیں۔ بچے صاحب، نواز شریف صاحب بڑے سمارٹ آدمی ہے، وہ کبھی عدالتی پروسیس میں انہوں نے مار کھائی نہیں گزشتہ 40 برس میں۔ اب جے آئی ٹی کا یہ تو آئی بی کی نکمہ پن ہے نا کہ آئی بی بیچاری محیط پیرزادہ کا تعاقب کرتی رہی، اس کے فون 24 گھنٹے سنتی رہی، ان کو پتہ نہیں چلا کہ جے آئی ٹی کیا کر رہی ہے۔ اب جے آئی ٹی نے جو کرنا تھا وہ کر لیا۔ میں سمجھتا ہوں رانا ثناء اللہ نے زندگی میں ایک ہی بات سچی کی ہے، اس نے کہا یہ جن ہے، جے آئی ٹی نہیں، یہ جن انویسٹیگیشن ایجنسی ہے۔ بس جن انویسٹیگیشن ایجنسی کو آئی بی کو پتہ نہیں چل سکا ٹھیک طرح سے کہ جن انویسٹیگیشن ایجنسی کیا کر رہی ہے۔ برٹش ورجن کے خط آ رہے ہیں، یو ای کے خط آ رہے ہیں، سب آ رہے ہیں، لیکن آگے نواز شریف صاحب معاملات کو سنبھال لیں گے، خواجہ حارث اس کو لٹکا دیں گے، یہ چیز لٹک جائے گی۔ ہم نے سنا ہے کہ باقاعدہ ایک ٹیم جاری ہے یو ای میں، وہاں سے وہ سسپینڈ کروانا چاہتے ہیں اس خط کو جو یو ای کی منسٹری آف جسٹس نے لکھا ہے۔ دیکھیں جناب، صرف یہ ایک خط کا مسئلہ نہیں ہے کہ نیلسن اور نیسکام کا بھی خط جو کہے گئے کہ روک سکتے ہو تو روکو، خود تو صنم ڈوبے ہیں، تجھ کو بھی صنم ڈوبیں گے۔ اس نے کہا ہمارے خلاف الزام کیا ہے؟ ایک ٹھپر سا ہے، ہمارے خلاف الزام کیا ہے؟ کہتے ہیں ہمارے پاس وہ موٹر سائیکل کا الزام لگا دو۔ اور سر جی آپ سمندر کھا گئے ہیں، پھر کہتے ہیں جناب یہ بچے، یہ تو سرکار، آپ مستری مجید کے بچے ہیں، آپ میدے ڈنٹر کے بیٹے ہیں، کوئی جیرے مکینک کے بیٹے ہیں، آپ ملک کے پرائم منسٹر کے بیٹے ہیں، جو قوم سے مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کوئی پاگل ہوگا جو اپنے پیسے اپنے نام نہیں رکھتا۔ شیخ صاحب، نواز شریف صاحب نے بھی کچھ سوچ رکھا ہوگا ورنہ وہ استعفیٰ دے دیتے۔ اگر ہماری بدقسمتیاں جس پہ اللہ کی بات کر دی جاتی، انہوں نے کیا سوچ رکھا تھا؟ ان کا سوچنے کی ان کے پاس توفیق ہوتی تو آج ملک ان برانوں میں جاتا۔ میں بتاتا ہوں، جنہوں نے ایڈمیشن کالجوں میں پیسے دے کے لیے۔ لیٹ می بی نواز شریف ایڈوکیٹ فرام، ان کا یہ خیال ہے کہ اگر لیٹ می بی اے کھوسا فار اے ٹائم بینگ 1 hour۔ نواز شریف صاحب یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں استعفیٰ دے دیتا ہوں تو پوری عوام جو ہے پنجاب کی اس کو سمجھ آ جائے گی کہ میں نے اپنا جرم مان لیا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو یا تو سپریم کورٹ یہ چیز لٹک جائے، مہینے 1.5 مہینے کے لیے لٹک جائے، ایک ٹرائل شروع ہو جائے، ان کو کنٹینیو کرنے کا موقع ملے تاکہ وہ اس پہ اثر انداز ہو سکیں، یا یہ کہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ ان کو نکال دیا جائے تاکہ وہ دیہات میں جائیں، پنجاب کے قصبوں میں جائیں، وہاں جا کے لوگوں کو بتائیں کہ مجھے ایک بار پھر نکال دیا گیا ہے، میں آپ کی خدمت کرنا چاہ رہا تھا، میں سی پیک کا پورا پروجیکٹ بنا رہا تھا اور مجھے روک دیا گیا ہے، ترقی نہیں ہونے دی جا رہی۔ یہی چیز وہ کہہ رہے ہیں۔ سو انہوں نے اپنی حکمت عملی بنائی ہوئی ہے، آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا۔ جہاں جہاں یہ کیبل جا رہی ہے نا، اس کو اب کوئی دیہات نہ کہے۔ اب دیہات وہ نہ کہیں کہ وہاں پکی سڑک نہیں ہے، وہاں بجلی نہیں ہے، وہاں پانی نہیں ہے، وہاں گندم پڑی ہوئی ہے، کوئی خریدنے والا نہیں ہے، وہاں جناب علی ذریعہ معاش نہیں ہے۔ جس جگہ یہ کیبل پہنچ گئی ہے اور جو کیبل، جو چینل اس کی مدد کر رہا ہے، اگر ان میں بھوسا بھرا ہوا نہ ہو تو جتنا کام اس نے ان کا خراب کیا کسی اور چینل نے نہیں کیا۔ اور میں اس سے اور آگے جانا چاہتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ نواز شریف سوچے گا دیہاتوں میں، سر پنجاب جو ہے نا، ہم اقتدار کے بھوکے لوگ ہیں۔ یہ وہی پنجاب ہے جو وٹو کے ساتھ 6 ووٹوں پہ چیف منسٹر 10 دفعہ لے آیا تھا، اور یہ وہی پنجاب ہے کہ ماڈل ٹاؤن میں آ کے نواز شریف کو ان کی میت ہوگی، اندر گھر میں بیٹھا ہوا تھا جب آیا کراچی سے، باہر پوچھتا ہے کنے بندے ان باہر، انہوں نے کہا جی دعائی خدا دی، بندہ خدا دا کوئی نہیں۔ 2 دفعہ سعودی عرب سے آنے کی کوشش کی۔ میں لاتعداد لوگوں کو جانتا ہوں، میں حکمرانی میں تھا، جنہوں نے کہا جی راتی پھڑ لینا جی شیخ صاحب۔ پھر کامیاب ہو گئے وہ، کیا کامیاب ہو گئے؟ واپس کامیاب بے نظیر ہو گئی، بے نظیر کی موت لکھی تھی، بے نظیر کی سیٹلمنٹ تھی مشرف کے ساتھ، مشرف کی سیٹلمنٹ تھی سعودیز کے ساتھ۔ سعودیز نہیں چاہتے تھے کہ بے نظیر جائے، سعودیز نہیں چاہتے تھے کہ جناب علی
اگر یہ جائے گی تو نواز شریف جائے گا. دس واز اے بیسک سیٹلمنٹ بٹوین سعودیز, کمٹمنٹ رادر. سعودیز میں تو تحریری مسئلے نہیں ہوتے نا. ابھی بھی تو سعودیز, مجھے ٹھہرے نا, اگر سعودیز میں تحریری مسئلے ہوتے تو اپنا بیٹا سعودی عرب کیوں رکھتا؟ ساری کمیشنیں وہاں پہنچتی تھی. وہاں تو کوئی آڈٹ نہیں, کوئی دیباچہ نہیں, کوئی خرچہ نہیں, کوئی کچھ نہیں, کوئی اکاؤنٹ نہیں. بلین رکھو, ٹریلین رکھو. وہاں سے یہ لندن جاتے تھے. لندن بھی چوری کا مال جائے تو کوئی نہیں پوچھتا. لندن سے 10,000 پاؤنڈ مجھے کوئی باہر لے کے جا کے بتائے, 10,100 پاؤنڈ مجھے لندن ایئرپورٹ سے اگر پکڑا جائے, لے جانے کے لیے باہر نکال کے بتائے. امریکہ ایک ڈیفرنٹ ملک ہے. امریکہ میں آپ $10,000 سے زیادہ لے کے جائیں, آپ جا نہیں سکتے. ڈکلیئر کریں تو لے جائیں. پوچھتا تو کوئی نہیں. ویسے میں ابھی ہو کے آیا ہوں ایئرپورٹ. ویسے تو لوگ ہیروئن بھی لے جاتے ہیں. لیکن شیخ صاحب, ان کو وزیر اعظم کا یہ کہنا ہے, نواز شریف صاحب کا, اگر آپ نے ان کی سٹیٹمنٹ سنی ہو, انہوں نے باقاعدہ ایک سٹیٹمنٹ دی ہے. میرے پاس اتنا فالتو ٹائم نہیں کہ میں نواز شریف. انہوں نے کہا میرا نام نہیں ہے کہیں پہ, کوئی ڈائریکٹ ایویڈنس نہیں ہے, میں نے کوئی کک بیک نہیں لیا, میں نے کوئی کمیشن نہیں لیا, میرے خاندان کے 60 سال پرانے کاغذات 40 سال پرانے نکال لیے ہیں, یہ سارا کا سارا ایک وچ ہنٹ ہو رہا ہے. دیکھیں میری بات سنیں, آ کے اب میں اگر ایک ایک بات لوں تو سارا انٹرویو آپ کا اسی بات پہ ختم ہو جائے گا. میں تیاری میں ہوں, مجھے بلایا جائے, میں پھر متاثر کروں گا ساری قوم کو بھی, عدلیہ کو بھی. یہ ہم تو ورجن کو رو رہے تھے, ادھر سے بھی نکلنے والی ہیں, برٹش ورجن کو روتے ہیں, ادھر سے بھی نکلنے والی ہیں آف شور کمپنیاں, یہ جہاں انہوں نے مڈل ایسٹ میں بڑی کاروائیاں ڈالی ہوئی ہیں. جسٹ ویٹ. اور میں اب آپ کو یہ نا ایک FZE کیپٹل جو ہے, اور کیا نکلنے والی ہے سر, آپ دیکھیں تو صحیح, ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے. دیکھیں نا, جو شخص اتنی بے تقیری برداشت کر سکتا ہے کہ اس قوم کی ناک کٹا سکتا ہے کہ ملک کا وزیر اعظم ہو, دبئی والے کہیں آپ کا وزیر اعظم تو ہمارے پاس نوکر تھا جی. بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ خالی نواز شریف صاحب ہی تو کرپٹ نہیں ہے, آخر زرداری صاحب پہ بھی چارجز شروع ہونے دیں, شروع ہونے دیں. اللہ کا نام لے کے دہشت تو پڑے کہ اس ملک میں بڑے آدمی کو پکڑا جاتا ہے, یہاں فون چھیننے والے کوئی سزا ہوتی ہے. دیکھیں نا, اس ملک میں 80% جیلیں خالی کر دیں, جس دن بڑے آدمی قید ہو گئے, یہ کرائم کم ہو جائے گا. چودھری نثار کا کیا ہوگا, کیا ہو رہا ہے؟ چودھری نثار کو فون کرو, میں اس کا کوئی سپوکس پرسن تو نہیں. میں 2 سال پہلے آپ کے پروگرام میں کہا تھا چھوڑ دے یار, خراب ہوگا, ٹائم امپورٹنٹ, یہ ہے, عزت سے نکلا. اب بھی میں اس کو کہتا ہوں. ابھی کیا ہو رہا ہے؟ روز چودھری نثار کی خبریں لگ رہی ہیں, روز وہ وضاحت کر رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے جس وقت؟ دیکھیں, چودھری نثار ایک ایسا آدمی ہے جس پہ کوئی, میں نہیں سمجھتا کہ 2 آدمی میں زندگی میں کہہ سکتا ہوں, ایک چودھری نثار اور ایک پیپلز پارٹی کا بھی تھا, مر گیا, انٹیریئر منسٹر بابر, جنرل بابر. سو یہ نیٹ اینڈ کلین لوگ تھے, کوئی ان کے ایسے مسئلے نہیں ہیں. لیکن ضمیر نے نثار کو, ضمیر کا فیصلہ کرنے کے لیے اس کو فیصلہ کرنا چاہیے, ضمیر کے ساتھ زندہ رہو. ضمیر یہ کہہ رہا ہے کہ جو چوروں کے ساتھ کھڑا ہوگا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خاتم النبیین احمد مجتبیٰ نے فرمایا کہ جو دھوبی کی بھٹی کے پاس بیٹھ کے اور اس کی انگیٹھی کے پاس بیٹھ کے یہ سمجھے کہ کپڑے جلیں گے تو نہیں, لیکن اس کے دھوئیں کے اثر سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے, یہ نام آئے گا کہ ایک ایسا انٹیریئر منسٹر تھا جو ان کو نہیں پکڑ سکا, جو ان کے سامنے چوری کر رہا تھا. 365 بتوں کو وہ کیسے پکڑے گا, وہ تو ان کا پارٹی کا بندہ ہے. سر کیا پکڑ دیں لوگ, پارٹی 365 بتوں کی, جو کعبے میں 360 کی گردن کاٹی گئی, کلاڑا تو بڑے بت کے ڈالا انہوں نے کہا اس کی موجودگی میں سب کچھ ہو رہا تھا. آپ یہ دیکھیں جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے, ہونے جا رہا ہے, JIT کو گالی نہیں دے رہے, یہ سپریم کورٹ کو گالی دے رہے ہیں. وہ تو بیچارہ ملازم ہے, اپنے بچے بھی انہوں نے باہر بھیج دیے ڈر کے مارے, ان کے گھروں میں فون کروا رہے ہیں. جی بالکل صحیح ہے. ایک میں بریک لے لوں ناظرین, بریک کے بعد یہ اہم سوال کہ خود اگر نواز شریف صاحب ہٹ جاتے ہیں, ان کو ہٹنا پڑ جاتا ہے, تو پھر PMLN کے اندر کس قسم کی دھڑے بندی ہوگی, کون کس طرف کو جائے گا, اس پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین یہ بات تو بڑی واضح ہے کہ ابھی تک شریف خاندان کے جو وکیل ہیں, انہوں نے سپریم کورٹ میں JIT کے اوپر جو آبجیکشنز ہفتے کے دن تک جمع کروانی تھیں وہ جمع نہیں کروائی ہیں. اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے, جو اسپیکولیشن ہے, کہ وہ چاہتے ہیں کہ انہیں منڈے کو پہلے سپریم کورٹ کا موڈ پتہ چلے. اس کے علاوہ ہمارے نالج میں یہ بھی ہے کہ ایک ٹیم کو بھیجا جا رہا ہے UAE میں, دبئی میں, جو جہاں سے کوشش یہ ہے کہ UAE کی منسٹری آف جسٹس نے جو لیٹر ایشو کیا ہے کہ 1980 کا کانٹریکٹ, یہ سیل ایگریمنٹ ایگزسٹ نہیں کرتا, اس کو کسی طرح سے سسپینڈ کروایا جائے تاکہ معاملے کو سپریم کورٹ میں
پھنسایا جائے. مگر اس کے باوجود تمام ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ اگر وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو ہٹنا ہی پڑ گیا تو پھر اس صورت میں پی ایم ایل این کا کیا ہوگا, کیا دھڑے بندیاں ہوں گی. یہاں سے بات کا آغاز کرتے ہیں. پی ایم ایل این کا کیا ہوگا؟ دیکھیں جی, جنوبی پنجاب والے تو اشارے کے منتظر ہیں کہ کون, دیکھیں نا, جب پرانے کبوتر باز ہوتے ہیں نا وہ ایک دوسرے کی ڈاروں کی طرف نظر رکھتے ہیں. ہم بابڑے بازار میں لال ویلی, آپ کو پتا کبوتر بازوں کے اڈوں کا, تو ہم کبوتر بازوں کی کبوتر بازی کو بھی سیاست کے زمرے میں سوچتے ہیں. سو وہ کہتے ہیں یار اس کی ڈار بڑی ہو رہی ہے. پرویز الہی صاحب نے بھی آج ایک پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا کہ واپس آ جائیں لوگ 160 کے. پتہ ہاں وہ آ جائے گا, دانیال عزیز اور طلال اور دانیال عزیز واپس چلے جائیں گے. میرا مطلب ہے یہ مسلم لیگی تو آدھی تو کیبنٹ ادھر ہے. آپ کہیں لیٹ می, اب آپ کا یہ پرابلم ہوتا ہے آپ کسی اور طرف مجھے ٹرانسفر کر دیں. 188 ممبر ہیں مسلم لیگ نون کے, ٹھیک ہے جی. 188 یا 89 یہ کہتے ہیں, 188 میں سے آپ 35 یہ مخصوص نشستیں نکال دیں, 6 کرسچن نکال دیں, رہ گئے 140-41. اس میں 140 میں کتنے لوئلسٹ ہیں؟ میں اب دیکھیں نا, مجھے بھولنے تو دینا یار پلیز, دس از دا پرابلم. 44 ممبر ایسے ہیں جو نون لیگ میں آئے ہیں کاف لیگ سے. اچھا 44 ممبر ایسے ہیں, ایک دو کم ہوں, میں گیس 40 41 44 چلیں. یہ 44 ممبر سیٹی کے انتظار میں رہیں گے, کیونکہ ان کا پیچھے تو کوئی نواز شریف کوئی رشتہ دار تو نہیں لگتا نا. ٹھیک ہے. اس میں سے 6-7 منسٹر مذہبی امور, امیر مقام, زید حامد, اللہ آپ کا بھلا, یہ 8 وزیر وہ ہے. اور یہ جو سب سے زیادہ ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں میڈیا میں, سب سے زیادہ نقصان, لوگ آپ یقین کریں یہ پریس کانفرنس کرتے ہیں, لوگ دیکھتے نہیں, ان کی ریٹنگ بتائیں نواز شریف کو کیا آ رہی ہے. ویسے ہی اگر سپریم کورٹ سے نکل کے ایک دم ڈائس پہ قبضہ کرنے لوگ سننا چاہتے ہیں کیا ہو گیا. ایز اے پروگرام اتنے نفرت کے نشان بن چکے ہیں یہ 8 آدمی, اور یہ گینگ آف 5 ان کے خاندان کا کوئی ذکر بھی کرے تو دے ہیٹ دیم, دی نیشن ہیٹ دیم. فٹ کہتی ہے آگے چلو بھی. اس کی ایک وجہ یہ 44 بندے کسی وقت بھی جو مشرف سے آئے ہیں, اچھا یہ دیکھیں, اور اس میں جنوبی پنجاب کے زیادہ لوگ, چودھری نثار صاحب, اس میں جنوبی پنجاب کے بعض وزیر بھی ہیں. پنڈی اور پٹھوار اور اٹک کا جو علاقہ ہے, اس میں سے چودھری نثار صاحب کے ساتھ کتنے لوگ ہوں گے؟ پتہ نہیں, اگر چودھری نثار مرد بن کے نکلے اور نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہو اور اس کے خلاف گروپ بنائے, میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا. نہیں, پارٹی میں سے کتنے لوگ ہوں گے؟ پارٹی کا مجھے نہیں پتا, میں پارٹی میں عمران خان کے ساتھ ہوں, عوامی مسلم لیگ عمران خان کے ساتھ ہے. اگر جنا بنے, پنڈی وال بنے, پنڈی والے غیرت کا ہے, اور جینونلی میرا مطلب ہے راجپوت بنے. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں, میں جو کہہ رہا ہوں وہ بھی سنیں, اگر جینونلی راجپوت بنے وہ 1980 سے میں کھڑا ہوں گا, سیاست میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں. چودھری نثار 1980 کی دہائی سے نواز شریف صاحب دیکھیں میری بات سنیں مئی صاحب, اس ملک میں 2 سینئر پارلیمنٹینین ہیں, ایک میں ہوں اور ایک چودھری نثار ہے, نو باڈی ایلس. حالہ والا مر گیا اور سرگودے والا انور مر گیا, اب ہماری باری ہیں. پاکستان کے سینئر ترین پارلیمنٹینین 2 ہیں, ایک شیخ رشید, ایک چودھری نثار. 2 ہمارے کولیگ مر گئے, ایک حالے والے اور ایک چودھری نثار صاحب کے ساتھ پی ایم ایل این کے کتنے لوگ ہوں گے کل کو, اگر یہ واقعی وزیر اعظم ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں یا مستعفی ہوتے ہیں, یہ ہٹنا پڑ جاتا ہے, تو چودھری نثار کا کراؤڈ کتنے سائز کا ہوگا؟ 25 کا, 30 کا, 40 مجھے کا؟ نہیں معلوم. میں مشرف کو چھوڑ کے نون لیگ والے جانے والوں کی گارنٹی دے سکتا. ان کو کون لیڈ کرے گا؟ وہ جو جنوبی پنجاب کے, ان کا لیڈر کون؟ سارے انٹرویو میں یہ سوال ہے. ہاں, وہ کون ہوگا؟ سارے انٹرویو میں آپ کا یہ سوال ہے. یہ بندے جس کے ساتھ ہوں گے, he can be the next prime minister. اچھا نہیں, لیکن یہ 44 بندے, ٹھیک ہے, ان کیس دیکھیں نا, نواز شریف گیم دونوں طرف کی ہو سکتی ہے نا, کوئی حادثہ ہو جاتا ہے گاڈ فاربڈ, نواز شریف تو یہی چاہتا ہے نا کہ کوئی حادثہ ہو اس ملک میں. اس سے زیادہ ذلت اور رسوائی, اللہ میری توبہ, کسی حکمران یا حکومت کی نہیں ہو سکتی. اس کے باوجود بھی وہ کہتا ہے جو کچھ کرنا ہے جو کر لو, جو کچھ, پنجابی میں اس کو بہت گندے لفظ بھی کہتے ہیں, وہ کہہ رہا ہے جو کچھ میرا کرنا کر لو. تو پھر جو فضل الرحمان کہہ رہا ہے کہ ڈٹ جاؤ, ڈٹے گا, کلیجہ پھٹے گا, نیاز بٹے گی,
اور ساری دنیا کہے گی جناب. جن پی ایم ایل این کے لیڈروں کے نام لیے گئے ہیں اس میں خواجہ آصف صاحب کا نام ہے, اس میں جناب عباسی صاحب کا نام ہے, اس کے اندر جو چودھری نثار کو تو خیر نام نہیں لیا گیا خیر ان کا. اسحاق ڈار اور چودھری نثار اور شہباز شریف, دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, اب نواز شریف کا ان تینوں پہ کوئی اعتماد نہیں, نہ وہ کنسیڈر ہوں گے. بے شک رونے کا جتنا مرضی شہباز شریف ڈرامہ رچا لے اور قرآن چھوڑ کے 10 کتابیں اٹھا لے, وہ شہباز شریف نے ایسا کیا ہے کہ اعتبار نہیں ہے؟ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کہہ رہا ہوں, بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, نہایت اطلاعات پہ مبنی کہہ رہا ہوں. یعنی اس جے آئی ٹی کے پروسیس کے بعد ان کا اعتماد ختم ہو گیا اس سے پہلے کا ہی ختم ہے. یہ تو شہباز اس نے اسحاق ڈار کو بلا کے ویسی جے آئی ٹی والوں نے غلطی کی, آدھے گھنٹے کے لیے بلا کے اس کا اعتماد بحال کر دیا, وہ بڑا ٹارزن بنا آ کے. ورنہ چودھری نثار کے ساتھ اسحاق ڈار کی بھی نواز شریف کے پاس کوئی. سر یہ تو چھوڑ ہی رہے ہیں آپ کہیں. نہیں, میں کبھی نہیں چھوڑتا. لوگ مجھے یہی سمجھتے ہیں میری بات ذرا, میں عقل مندوں کا لیڈر ہوں, میں بے وقوفوں کا لیڈر نہیں, میں عقل مندوں سے مخاطب ہوتا ہوں. اسحاق ڈار تو ان کے سمدھی بھی ہیں, پہلے آپ سمدھی کہہ کے رگڑتے رہے ان کو. کیا آپ اس ملک میں وہ مغل بھول گئے جو باپ بیٹے کی آنکھیں نکلوانے کے حکم کرتے تھے؟ سیاست بڑی بے رحم چیز ہے. 400 کتنے ایم این اے میں کسی کو بھی نواز شریف دے دے گا, شہباز شریف کو نہیں دے دے گا. اس سے توڑنا پسند کرے گا اور الیکشن میں جانا پسند. خواجہ آصف, عباسی صاحب, کیا ہے یہ؟ خرم دستگیر. خواجہ عباسی کا اس لیے کہ ایل این جی کے کرپشن کیس میں وہ ملوث ہے اور اس نے اندر ہونا ہے. یہ دونوں خواجہ جیل جائیں گے. خرم دستگیر کا نہیں مجھے پتا, شاید وہ کشمیری سمجھ کے اس کو کنسیڈر کرے, پر میرا نہیں خیال. میں خاقان عباسی کو ان اے وے پریفر کر رہا ہوں کیونکہ ایل این جی میں اس کا بھی منہ کالا ہے اور انہوں نے مال بنایا جو قطر سے. یہ پہلے بھی اس نے 747 جہاز جو بیچے تھے جس میں سے بلیو ایئر نکالی, شوکت عزیز ان کے ساتھ ملا ہوا تھا, ورنہ کیس تو پورا تیار تھا. پرویز الہی زور بھی دے رہا تھا. نہیں, لیکن وہ تو کیس سارے سیاستدانوں کے خلاف ہے نا, کوئی سیٹل تو نہیں ہوا ان کے خلاف. معاف کرنا, ایسے ہی سیٹل ہیں جیسے 19 کیس ہیں نواز شریف کے خلاف, ایک بھی ٹرائل نہیں ہوا. 19 میں سے ایک کے شہادتی کو نہیں طلب کیا گیا. ظالم نظام اس ملک کا. 19 کیسز ہیں, کسی کی شہادت ہی نہیں لگی, اور صرف ایک لگی ہیلی کاپٹر کیس کی اور طیارہ اغوا کیس. تو اب کیا نظام تبدیل ہونے جا رہا ہے؟ مجھے نہیں پتا, یہ فیصلہ تبدیل کر دے گا. یہ ججز تاریخ میں لکھے جائیں گے. موت برحق ہے. یہ 6 سپر 6 جنہوں نے جے آئی ٹی لکھی ہے, اگر ہم 100 سال لگے رہتے تو نواز شریف کو اس طرح پوسٹ مارٹم نہیں کر سکتے تھے. یہ گندا گردہ, یہ گندا پھپھرا, یہ تلی, یہ جناب علی اتنی بڑی آنت, یہ چھوٹی آنت. یہ جے آئی ٹی کا ہی کمال ہے کہ ایک ایک پرزہ چینیوں کی طرح ٹال دیا ہے. اور اب تو دیکھیں نا, چین میں فرانس میں پرائم منسٹر کو سزا ہوئی ہے جس نے فریگیٹ پاکستان کو بیچے. پاکستان میں تو نہیں ہو سکتی, پریزیڈنٹ سرکوزی کو. اور چین کے ریلوے منسٹر کو ہوئی, یہاں تو نہیں ہو سکتی. 69 انچ اس کو سزائے موت ہوئی. اور میں آپ کو ایک ہی خبر دے کے جا رہا ہوں, ایسے ایسے کیس نکلیں گے, لوگ اگوشتے بدندہ ہو جائیں گے. اچھا, اگر اور کسی پہ اتفاق نہیں ہو سکے گا تو کیا کلثوم بی بی, محترمہ کلثوم نواز صاحبہ جو ہیں, وہ انٹرم وزیر اعظم ہو سکتے؟ اتنا مہلت نہیں ہے کہ 3 مہینے تک رکا جائے. اور کلثوم کا میرا خیال تھا کہ وہ ان پہ کوئی بات نہیں ہوگی. ان پہ بھی جے آئی ٹی نے ان کے ساتھ بھی کوئی اچھا سلوک نہیں کیا. کیا رول ہے جے آئی ٹی میں؟ کچھ بھی نہیں. ان کا بابا پیسے پڑھیں کتنے بڑھ گئے ان کے ایسٹس. آپ دیکھیں, یہ قوم مجھے بھی داد دے سپر 6 کے ساتھ, ان 5 ججز کے ساتھ مجھے بھی داد دے. یہ ساری جے آئی ٹی میں جو کچھ میں نے سپریم کورٹ میں کہا ہو بہو درست نکلا ہے. ہو بہو میں نے کہا کہ یہ 62 63 کا کیس ہے. یہ نیلسن نیسکا منروا کی یہ پریزیڈنٹ ہے. I was the only man جسے چیف جسٹس صاحب نے پوچھا, جسٹس کھوسا صاحب نے, how you can say شیخ رشید کہ یہ جعلی ہیں اس کے دستخط. یہ ایک, میں نے کہا جی میں سیاسی ورکر ہوں. اس لیے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سازش کا حصہ تھے, بیرونی سازش کا. ایک بریک میں لے لوں. ایک ناظرین بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اس ڈسکشن کو آ کے وائنڈ اپ کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. شیخ صاحب پھر چلتے ہیں اسی سوال کی طرف کہ کل کیا ہونے والا ہے. کیا آپ توقع کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو طلب کرے گی ان سے پوچھنے کے لیے؟ میں استدعا کروں گا کہ اس کی ابھی تسلی نہیں ہوئی. کس کی؟ نواز شریف صاحب کی. اچھا, اس کو موقع دے دیں, بلا لیں. اور ہمارے یہ سوال ہے, یہ ہمارے کوئی 60 ایک سوال ہیں, اور ہمیں اس کی جرح کی اجازت دے دیں, کیس ختم ہو جائے گا. کیونکہ قطری تو تھا 2 سال کا جب اس کا باپ مرا. جی نہیں, یہ غلط خبر ہے. یہ وہ بزرگ آدمی ہے.
یہ وہ والا جوان آدمی نہیں ہے سر جی، یہ 1980 میں 2 سال کا نہیں. جس نے ہیئر سے سنا ہے، جس اس وہ کے غلط آ گئی ہے بات. یہ کوئی 60-75 سال کا آدمی ہے. کہ پانچوں کے پانچوں ججوں نے کہا کہ یہ قطری ڈرامہ فلاپ ہے. 25% اب تو شیئر بھی ختم ہو گئے. ٹھیک ہے. دیکھیں نا، شیئر ہی نہیں، وہاں پیسہ ہی نہیں گیا یار. ہاں دیکھیں نا، اتنا بڑا ڈرامہ. میرا یعنی آپ یہ خیال کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف خاندان جب نااہل ہو جائے نا تو ایک فلم بنائے، چور مچائے شور. ہاں جی، یعنی آپ یہ آج کہہ رہے تنو اکھیاں ڈیگ دی. ویورز بڑی ہٹ ہوگی کیونکہ ڈائریکٹروں کی جو انہوں نے افسانہ نگاری کی ہے، جو میں نے سپریم کورٹ میں کہا تھا مائی لارڈ یہ رضیہ بٹ کا ناول ہے اور یہ قطری جو ہے 1122 ہے. لوگوں کو سمجھانے کے لیے، چونکہ 12 ملین درہم کا ثبوت ہی نہیں ملا، اس کا وہ شیئر سیل ایگریمنٹ وہاں موجود ہی نہیں ہے جس کو یہ لوگ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اس لیے قطری کو پیسے دینے والے تو تھے ہی نہیں. ٹھیک ہے. اور ویسے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ریسیو کیے ہاتھوں ہاتھ میں دیتا تھا. قطری کا بندہ آتا تھا، وہ لے جاتا تھا، اہلی کا بندہ مجھے دے جاتا تھا، تو اس کے رسیدیں ان کے پاس کوئی نہیں ہے، پروف نہیں ہے، تو آپ سمجھتے ہیں ختم ہو گیا. لیکن کیا جے آئی ٹی کے لوگوں کو سپریم کورٹ میں طلب کیا جائے گا؟ کیا وہ آ کے اپنا پوائنٹ آف ویو دیں گے؟ دیکھیں، اگر اب یہ کیا سبمٹ کرتے ہیں، میں ابھی بھی آپ کے پاس رات تک انہوں نے وہاں پہ اپنے اعتراض جے آئی ٹی پہ سبمٹ نہیں کیے. ٹھیک ہے، وہ نہیں کریں گے. رات 10 بجے میں نے لاس چیک کروایا اپنے ذرائع سے. نہیں، وہ کل بھی نہیں کریں گے. وہ کہتے ہیں وہ دیکھیں گے کہ کورٹ کا موڈ کیا ہے. کورٹ کیا دیکھیں نا، پہلے کورٹ سنے گی جو 2-3 نوٹس دیے ہوئے ہیں انہوں نے، پھر ان کو بلا لے گی، آؤ جی. کورٹ نے اس دن اٹھتے ہوئے کہا ہے جناب ہم جو مدعا لائے ہیں کہ ریپیٹیشن نہیں ہم سنیں گے، وہ پچھلا جو 126 دن آپ لگے نا وہ نہیں سنیں گے، کم ڈائریکٹ ٹو کیس. میں کہا جی میں تو ہوں ہی شارٹ سویٹ اور سمارٹ. سو اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ حارث بڑا لمبا لمکا دے گا، میں پہلے 10 ہفتے کہہ رہا تھا جی، میں 4 سے 6 ہفتے 13 اگست میرے جلسے سے پہلے. ہاں جی، آپ خود بولیں گے. تو کیا یہ جو 60 سوال ہیں اس میں سے امپورٹنٹ 4 یا 5 سوال کیا ہیں جو آپ نواز شریف صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں؟ آپ رہنے دیں. میں تقریروں پہ نہیں جاؤں گا، میں وہ نہیں جاؤں گا انہوں نے کیا کہا. میں نے 60 سوال لکھے ہوئے ہیں اور اس میں ایک دو ہی بتا دیں جو اہم سوال ہیں جو نواز شریف صاحب سے پوچھیں گے آپ. دیکھیں جی، پہلے تو دیکھیں نا، یہ نیلسن اور نیسکال جو فلیٹس ہیں یہ آپ کی ملکیت ہیں کہ نہیں ہے؟ وہ کہہ رہے نہیں ہیں. نہیں، وہ سب دیکھیں نا. کیا مریم نے جو آپ نے ڈیپینڈنٹ لکھا ہے اپنے اس پہ الیکشن گوشواروں میں، اس کو آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ اس میں ترمیم ہے؟ سر جی، یہ کوئی حادثہ ہو جائے موہت صاحب تو میں کہہ نہیں سکتا. مجھے نواز شریف کو شاید جو میں کہتا تھا کہ سٹیپ ڈاؤن ہو جاؤ پچھتاؤ گے، میں ایک اچھا مشورہ دے رہا تھا. والد کی سیاست، شریف آدمی تھا، اس کی قبر کو بھی سیاسی طور پر خراب کیا، اولاد کا بھی مستقبل تباہ کیا، اپنا بھی نام خراب کیا. ساری دنیا میں آج نواز شریف کو، ساری دنیا میں دیکھیں نا، لوگ پاگل ہیں، یہ پڑھتے نہیں ہیں رپورٹیں. جو ہمیں سازش کہہ رہے ہیں جناب یہ 2 سازشیاں، ہمیں تو کہہ رہے ہیں یہ ماسٹر مائنڈ ہے. اور ہمارا مائنڈ اللہ کے فضل سے تم سے تو بہتر ہے کم از کم، یہ تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں. شیخ صاحب، ان کے وکیلوں نے شریف صاحب کو یہ بتایا، نواز شریف صاحب کو، آپ کم سے کم بولیں. اور جو جے آئی ٹی میں بھی وہ 2.5 گھنٹے آئے تھے، وہاں پر بھی انہوں نے کوئی زیادہ سبسٹینٹیو بات نہیں کی. وہ یہی کہتے رہے ہیں کہ مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا، اس کے بارے میں نہیں پتا. انہوں نے کوئی بات اپنے سکے خالو کو نہیں شناخت کیا، ان ایم این او کو شناخت کریں گے وقت آنے. یہ ساری سٹیٹمنٹس ہیں سب لوگوں سر میں نے بھی 60 سوال تیار کیے ہیں، پڑھا ہوں. یہ جو تالیاں بجا کے چوروں کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، وقت آنے پہ اس نے اپنے سکے خالو کو نہیں بچھانا جے آئی ٹی میں. کہتا اچھا شاید تھا، میرا خالو ہی تھا، یاد جیسے مجھے پڑتا ہے. محمد حسین. ہاں، 2.5 گھنٹے کے بعد 2.5 گھنٹے کے بعد جو اس کو اپنا خالو یاد آ جاتا ہے، تو یہ ایم این اے تو پھر. اچھا، اب یہ جو ایف زیڈ ای کیپٹل ہے، اس کا نواز شریف صاحب نے نہیں بتایا ہوا تھا، اب یہ بھی آ گیا کہ اس کے وہ چیئرمین ہیں. اس کی کیا اہمیت ہے؟ وہ اس میں تنخواہ نہیں لیتے تھے، وہ کہہ رہے ہیں، اب وہ کہہ رہی ہیں، سب لوگ کہہ رہے ہیں خاندان کے، کہ نواز شریف صاحب نے کبھی اس سے ثابت کریں گے نا کیا لے رہے تھے کیا نہیں رہے. وہ یہ مان گئے. ایک بات ثابت ہو گئی ہے کہ انہوں نے یہ ڈکلیئر نہیں کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے، ایک بات یہ ثابت ہو گئی ہے جناب والا کہ انہوں نے اپنی باتوں کو، چلیں جی، میں آپ کا میرا خیال ختم ہونے والا ہے، میں ساری باتیں وڈرا کر لوں گا اپنے وقت پہ. سارا کیس میں کہوں گا جی چھوڑیں پریں، پیسے لے گئے، منی لانڈرنگ کی، انہوں نے نیلسن نیسکام کو کیا، اس نے التھانی کے ساتھ ایسے کیا، اس گلف سٹیل تھی قطر میں، اس نے سپریم کورٹ کو غلط جھوٹ بولا ہے وہاں، اور غلط ڈاکومنٹ پرووائڈ کیے ہیں جو سب سے زیادہ سزا ہے اس کی کیا سزا ہے؟ ہاں، یعنی سپریم کورٹ جیسے ادارے کو اس کی سزا ہے کیا؟ 14 سال.
سپریم کورٹ کے اندر 14 سال تک دے سکتا ہے, 1 گھنٹے کی بھی دے دے تو کافی ہے سپریم کورٹ. فیبریکیٹڈ ڈاکومنٹس سپریم کورٹ میں رکھنے کی کئی سال کی سزا ہے. سزا ہے. اچھا, اب حارث صاحب یقینی طور پہ کچھ سوچ رہے ہوں گے جب وہ وہاں پہ سبمٹ نہیں کر رہے, لیکن ایک یہ بھی ہے ہم بھی فارغ نہیں بیٹھے ہوئے. اچھا, اس کا کیا آپ کا جواب ہے؟ میں ایک دفعہ پھر آپ سے پوچھ لوں, بار بار حکومت کہہ رہی ہے کہ قطری جو شہزادہ تھا اس کا انٹرویو کرنا بڑا ضروری تھا, اس کا انٹرویو نہیں کیا. دیکھیں ان کو تو ابھی بھی نظر آ رہا ہے کہ جے آئی ٹی میں رات کی بتیاں بلی ہوئی. ان کو جے آئی ٹی بھی قبر کا سما دکھائی دے رہا ہے کہ جیسے یہ قبر میں بیٹھے ہوئے ہیں. جوڈیشل اکیڈمی میں, جوڈیشل اکیڈمی میں کہتے ہیں رات کو بتی, میں کہتا ہوں ہمیشہ کے لیے بتیاں بالی رکھو. وہ ایک اس کا گانا نا, بتیاں بالی رکھنا, ہاں جی, یہ بتیاں بالی رکھو ہمیشہ کے لیے. ہر چور گزرے تو کہے یار یہاں سے روشنی کی ایک لہر نکلی تھی. لیکن جے آئی ٹی کیوں جس نے اپنا کام ملک کے سب سے بڑے چور کو, لیکن وہ جو بار بار حکومت کہہ رہی ہے, یہ وزیر کہہ رہے ہیں مریم, مجھے ایک بات بتائیں, جے آئی ٹی نے ووٹ لینے, جے آئی ٹی کی سیاسی پارٹی ہے, جے آئی ٹی کا کوئی اکنامک انٹرسٹ ہے. جے آئی ٹی نے ثابت کیا ہے اس ملک میں 16, 17, 18, 19, 20 گریڈ کے لوگ بھی غیرت مند ہیں. کم از کم اتنے غیرت مند ہیں جتنی کہ اس ملک کی حکومت بے شرم ہے. انہوں نے ثابت کیا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کو خرید نہیں سکی. اپنے بچوں کو غیر محفوظ کیا, اپنی بیویوں کو غیر محفوظ کیا, لیکن ایسا ڈاکومنٹ دیا ہے. اگر عمران خان اور شیخ رشید 10 سال بھی لگے رہتے تو وہ عوام پہ اثر نہ چھوڑتے. طاہر القادری نے بھی معذرت کی ہے پتہ نہیں کس ملک سے. کل میں آج اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ میرا اندازہ غلط نکلا, میں ان کو سمجھانے گیا تھا کہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں حضور. نہیں, وہ تو میں نے بھی معافی مانگی ہے سر, ٹویٹ بھی کیا, معافی مانگی ہر پروگرام. میرا نہیں خیال تھا کہ جے آئی ٹی جو ہے, میرے ہی پروگرام میں آپ نے کہا, میں کئی دفعہ میں نے کہا. اچھا, اب یہ ہے کہ 1-2 منٹ ہے ہمارے پاس. سیاسی منظرنامہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ کی جو سامری کی کتاب ہے جامع جم, اس میں آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ انتخابات جلدی ہو جائیں گے یا ایک نیا انٹرم پرائم منسٹر جو ہے پی ایم ایل این میں سے سامنے آئے گا؟ تمام سیاسی جماعتیں کہتی ہیں کہ پی ایم ایل این کو حکومت کرنے کا موقع ملنا چاہیے ٹل دی الیکشن. تو کون یہاں پر ہمیں وزیر اعظم یہ سارا کیس جس جگہ پہ پہنچا ہے, اپنے انجام کا فیصلہ بھی خود نواز شریف نے کرنا ہے. تقریر اسے ڈی چوک میں اس جگہ لے آئی ہے جہاں اس نے اپنی سیاسی قبر کھودنی ہے یا اپنی سیاست اور اپنی پارٹی کو بچانا ہے. یہ اس کی ثواب دیدی اختیارات میں ہے. اور جہاں تک کیس گیا ہے, مجھے پورا یقین ہے ڈٹ جانے والے مشوروں کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں, کیونکہ یہ سیاسی قبر میں پھٹیں گے اور اس ملک میں ہمیشہ کے لیے ایک پیغام جائے گا کہ یہ دولت چوروں کے نصیب میں نہیں ہوتی. سوئٹزرلینڈ میں, اور ابھی تو دیکھیں سوئٹزرلینڈ میں بھی سنا ہے بڑے سارے کھاتے کھلنے والے ہیں. ہاں, وہاں کیوں خط لکھے ہیں جے آئی ٹی نے, یہ ہمیں نہیں کیونکہ شیخ سعید, دیکھیں نا جاوید کیانی, جب میں کہتا تھا جاوید کیانی مان گیا, جاوید کیانی کے پیچھے ماسٹر مائنڈ جو ہے نا, لوکوموٹیو جو ہے, وہ شیخ سعید ہے, جو کنگ عبداللہ کے ساتھ بھی بیٹھا ہوتا ہے اور ایمبیسڈر نہیں بیٹھا ہوتا جب نواز شریف ہو. 2 ہی بندے بیٹھتے ہیں سعودیز میں. کتنی بڑی اس ملک کے ساتھ آپ نے یہ نہیں بتایا کہ وزیر اعظم کون بنے گا انٹرم, کچھ کون اندازہ ہے آپ کا؟ مجھے نہیں معلوم. کس کا نام آپ لیں گے کہ جو بن سکتا ہے؟ خواجہ آصف, خاقان عباسی, خرم دستگیر, احسن اقبال؟ دیکھیں ایل این جی کے کیس میں جو ملوث ہے وہ خاقان عباسی ہے, اس کے چانسز چلو وہ نکل گئے, وہ زیادہ چانسز ہے. چور کی زیادہ رسائی ہے اس ملک میں. کیا باتیں کر رہے ہیں؟ جو منشیات فروش جوا کرانے والے, جس دن مریم نے پیش ہونا تھا میں سمجھ رہا تھا کہ پتہ نہیں میرے شہر کی سیاست ہی عجیب الٹ ہو جائے گی. میں سارے وارڈوں میں خاقان عباسی کو آپ دیکھتے رہے ہیں پرائم منسٹر بنتے ہوئے. میرے خیال میں اگر چائے سو چوروں میں سے کون سا بہتر چور ہے تو وہ خاقان. بہت شکریہ شیخ رشید صاحب. جناب, بات یہاں پہ ختم ہوتی ہے کہ شیخ رشید صاحب کا خیال ہے کہ بہرحال ایک انٹرم پرائم منسٹر سامنے آئے گا اور اس میں غالباً وہ خاقان عباسی صاحب بھی ہو سکتے ہیں. ناظرین, جو بھی ڈسکشن ہوئی اس کا فیصلہ ہم آپ پہ چھوڑتے ہیں. دیکھیے اگلے ہفتے پاکستانی سیاست میں کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ.